جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں حسیب طارق. مائک انمیوٹ کریں, سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایک کنسیپٹ ڈیلیور کیا تھا, اس میں تھوڑی سی توضیح چاہیے مجھے, کیونکہ میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے کہ مادے کے کوئی بیسک میننگ ہوتے ہیں یا مادے کے کوئی حقیقی معنی ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ زبان اس سے بالکل اجنبی ہے, یہ فقہ اللغہ کی بحث ہے. تو اس میں مزید روشنی اور کوئی کتاب مجھے اس کے بارے میں اگر آپ کر سکیں ریفر. عربی زبان و ادب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب آپ کو, اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو پڑھنی چاہیے. مبرد کو پڑھیے, جاہز کو پڑھیے, اسی طرح سے عربی زبان کے دواوین کا مطالعہ کیجیے, ان کے شروع کو پڑھیے. خاص طور پر ہندوستان کے ایک بہت جلیل القدر عالم مولانا فیض الحسن سہارنپوری نے جو حماسہ کی شرح لکھی ہے اور اسی طرح سے سبع معلقات کی, اس کا مطالعہ کریں. لغت کو بھی دیکھنا سیکھیں, خاص طور پر لسان العرب کو یا جوہری کی سیاح کو. تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ الفاظ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ مادے سے کوئی معنی پیدا کرنے ہیں. یہ بالکل ایک احمقانہ چیز ہے جو بعض لوگوں نے اختیار کی ہے. لفظ کے معنی اہل زبان طے کرتے ہیں, وہ عرف استعمال سے طے ہوتے ہیں. یعنی کسی لفظ کو ہم کس معنی میں بولتے ہیں, ممکن ہے آج ایک معنی میں بولیں اور 10-20 سال کے بعد کسی دوسرے مفہوم میں بولنا شروع کر دیں. عربی زبان کے الفاظ اردو میں آئے ہیں, اسی طرح سے فارسی کے الفاظ اردو میں آئے ہیں. شروع میں وہ ایک معنی میں تھے, بعد میں اس میں نئے معنی داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو زبان میں ہمیشہ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی لفظ ہے یا حدیث میں کوئی لفظ ہے تو اہل عرب اس کو کس معنی میں بولتے تھے. یہی وہ چیز ہے جس کو خود قرآن نے اس طرح واضح کیا کہ اے پیغمبر, ہم نے یہ قرآن بے لسانک, یہ تمہارے لوگوں کی زبان میں نازل کیا ہے. بے لسان عربی مبین ہے. یہ قرآن مجید کو اسی طرح سمجھا جائے گا, اور دنیا کی ہر کتاب کو ایسے ہی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اردو زبان میں بھی اگر آپ کسی لفظ کے اندر اتریں تو اس میں لفظ کہاں سے آیا ہے, کیسے بنا ہے, یہ سب بحثیں کی جا سکتی ہیں, ایک ایک لفظ کے بارے میں کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے معنی کیا ہے, وہ جس میں اردو زبان کے بولنے والے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو معنی ہمیشہ اس طرح طے ہوتے ہیں. یہ جو روٹ یا مادہ یہ چیز ہے, یہ لفظوں کی ساخت کیسے ہوئی ہے اس کا بیان ہے. تو یہ لسانیات کی بحث ہے. یعنی جب ہم اردو زبان کے الفاظ کے بارے میں یا کسی محاورے کے بارے میں ایک کہانی سناتے ہیں کہ یہ ایسے بنا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اب جس معنی میں اس کو بول رہے ہیں وہ معنی کس طرح, کس تدریج سے, کن مسائل سے گزر کر اس میں پیدا ہوئے, یہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اس سے کوئی نئے معنی نہیں بن جاتے, اور نہ اس کی بنیاد پر نئے معنی بنائے جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہ جسارت کی ہے انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک نئی عربی بنانے کی جسارت کی. ٹھیک. جی اس میں ایک توضیحی سی بات بیان کیجیے گا. یہ عربی زبان میں تو یہ لوگ اس طرح کی مشق آزمائی کرتے ہیں, کسی دوسری زبان میں کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مثال کے طور پہ فلسفہ ایک تعبیر بن چکا ہے, اس کا ایک متعین معنی ہے, تو اب کوئی اس پر بحث کرے کہ اصل میں یہ فعیلہ اور صوف سے مل کے بنا تھا, اس کا اوریجنل معنی وہ تھا, لہٰذا آج بھی وہ یہ اصرار کرے گا کہ اس مادے کی بنیاد پر یا ابتدائی جو مفہوم تھا اس کی بنیاد پر میں آج یہ کروں گا, تو دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. اس وقت بھی نئے سے نئے الفاظ بنتے ہیں. مثلا ٹیلی ویژن کو دیکھیں, لغوی لحاظ سے اس کے ایک معنی ہے, یعنی کیسے بنا ہے اس کا بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے ہندوستان میں لوگوں نے, دوردرشن. یعنی لغوی مفہوم یہی ہے, لیکن اب دوردرشن کے معنی بھی وہ نہیں رہے جو لغوی مفہوم کے ہیں. اس سے مراد اب اصل میں وہ ٹیلی ویژن ہے جسے آپ جانتے ہیں. تو ہر لفظ کے بارے میں یہ بحث کی جا سکتی ہے. میں نے اس موضوع پر بہت ابتدائی زمانے میں غالباً 80 کی دہائی میں ایک تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں میں نے بہت سی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے. بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. عادل نقشی صاحب سوال کیجیے گا. عادل نقشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دو حدیث شریف ہے جن کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی وضاحت کرتے تو دل کو تسلی ہوتی۔ ایک استاد صاحب وہ کہ جو حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں اور زمانے کو گالی نہ دو، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ قبول نہیں کرتا جس کی عمر 60 سال کے بعد مطلب 60 سال ہوئی ہوگی، اس کا عذر قبول نہیں کرتا۔ تو اپنے لحاظ سے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا ہمارے لیے۔ یہ دونوں روایتیں کوئی بہت محکم روایتیں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی روایت میں اگر اس کی نسبت کسی بھی درجے میں صحیح ہے یا کوئی بات اس میں قابل لحاظ ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ عام گفتگو میں اس طرح کہتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے جی، وقت بہت برا آ گیا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے شاعر گردش افلاک کو دشنام کا ہدف بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں غالباً یہ تنبیہ کی گئی ہوگی اگر کی گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب ہو رہا ہوتا ہے، زمانہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ یہ حقیقت ہے جو بتانے کی صحیح کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسری روایت کے بارے میں یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلت بھی زیادہ مل گئی، اور جب مہلت زیادہ مل گئی ہے تو سوال بھی سخت ہو جائے گا۔ تو یہ پہلو ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم ان پر زیادہ وقت صرف کرنے کی بجائے آپ قرآن مجید پڑھیے، وہی روایات موضوع بننی چاہیے جو بہت محکم طریقے پر نقل ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے سمجھانے میں بھی کوئی فائدہ ہے۔ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، ہمارے ہاں نقل ہوتی رہتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے عام لوگوں کو دلچسپی بھی بہت ہوتی ہے، اور خاص طور پر فلسفی مزاج کے لوگوں کو اور بھی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جی واضح ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا۔ عافیہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو البیان جو بھی قرآن کی تفسیر ہے یا آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس میں عام رائج انداز سے ہٹ کر قرآن کی جو تقسیم ہے وہ پارے، رکوع یا اس میں نصف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ اضافہ جب ہوا تھا تو یہ خاصا فائدہ مند ہے آج کل کے طالب علم یا قاری کے لحاظ سے، اور اگر اس طرح کی بھی اشاعت کی جائے تو بڑا فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جی وہ فائدہ آپ دوسرے لوگوں سے اٹھا لیں۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا تقسیم کی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے بالکل ہی اجنبی ہو چکی تھی۔ جی واضح ہے، اور خان صاحب نے قرآن مجید کا جو تعارف لکھا ہے اس کو بھی ایک نظر آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ عالم خان صاحب، عالم خان سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب اپنی کتاب قانون عبادت میں نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ہے، اور پھر آگے آپ اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو یعنی جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ قانونی طور پر کسی کے مسلمان سمجھے جانے کی بھی شرائط میں سے ہے، تو کیا وہ شخص کہ جو کہ بالکل بے نمازی ہے اس کو ہم قانونی طور پر مسلمان نہیں سمجھیں گے؟ وہ قانونی لحاظ سے جب مطالبات کرے گا کہ مجھے وہ حقوق ملنے چاہیے تو اس سے تقاضا کیا جائے گا کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ تو آپ جانتے ہیں کہ بالجبر لے لی جائے گی، نماز کے لیے تلقین کی جائے گی۔ جی ہم سے اگر وہ آگے سے اس کے جواب میں وہ بات کہے کہ بھئی شریعت میں نماز تو فرض سے متعلق تھی، تو یہ تو مجھ سے متعلق معاملہ ہے، آپ میری شناخت قبول کریں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ شریعت نے بتا دیا ہے کہ یہ دو چیزیں فرد سے متعلق نہیں ہیں، قرآن میں بتا دیا، دونوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایک بات ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال یونس صاحب، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب یہاں یو ایس اے کے اندر پلازما جو بلڈ کے اندر ہوتا ہے یا بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے یا جیسے بلڈ ہو گیا، پلازما ہو گیا، اس کے عوض یہاں پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا تو اکثر 3 ماہ میں بلڈ ڈونیٹ کیا کرتا تھا، جب میں یہاں آیا تو یہاں پر بلڈ کے ساتھ پلازما بھی ڈونیشن ہوتا ہے، تو اس کے عوض معاوضہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ معاوضہ لینا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ مطالبہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن مل رہا ہو تو لے لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔
آپ کی چیز ہے. جس طرح سے آپ کسی بھی چیز کے معاوضے میں یعنی اگر محنت بھی کریں کہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی محنت صرف کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ لے لیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ نے دی، معاوضہ لے لیا. مال دولت کے بارے میں بھی یہی ہے، چاہیں تو معاوضہ دے کے دیں اور چاہیں تو ویسے ڈونیٹ کر دیں. ایک کوئی ہم سے اس میں کہہ سکتا نا کہ یہ تو خون اللہ کی ایک طرح کی امانت ہے، میری تو نہ اکتساب ہے، نہ میری چیز ہے، وہ تو اللہ کی چیز ہے. مال و دولت کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ کون سی ہماری چیز ہے، میراث میں مل جاتی ہے بعض اوقات. تو اس لیے یہ کوئی استدلال نہیں ہے. البتہ اچھی بات یہی ہے کہ آپ نہ لیں معاوضہ. ٹھیک، واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. عبد الرحمن ظفر صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال وراثت سے متعلق تھا کہ اگر فوت ہونے والے شخص کی کوئی اولاد ہو، نہ ہی کوئی والدین ہو، لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہوں اور ان کی اہلیہ حیات ہوں، تو اس صورت میں جو بہن بھائی ہیں ان میں سے جو 2 بھائی ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ان کی آگے سے اولاد موجود ہے جو بھتیجے بھتیجیاں لگتے ہیں جو میت کے، ان کو حصہ ملے گا بہن بھائیوں کے موجودگی میں، باقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں، جو ان کے باپ کا بنتا اگر وہ حیات ہوتا؟ جی تو واضح. عام جو علماء اس کو کیوں جائز نہیں سمجھتے؟ جی میں نے تو لکھا ہے کہ بالکل جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے، بلکہ اس کے استدلال کو بھی بیان کر دیا ہے. آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں میرا وہ مضمون دیکھ سکتے ہیں، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ترجمہ ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے. جی بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں سے جو مضمون ہے آپ کو یتیم پوتے کی وراثت، وہی استدلال ان جگہوں پر بھی انطباق کیا جائے گا بھانجے بھتیجوں کے اوپر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی اور موقع پر اس پہ کچھ گفتگو بھی ہو جی چکی اس پہ ہے. ہم نے گفتگو کی ہے، اطلاقی طور پہ لکھا ہوا ہماری غام صاحب کی رائے بھی موجود ہے کہ جو استدلال ہے اسی استدلال کی روح سے اگر بھانجے بھتیجے جن کے والدین زندہ نہیں ہے تو متوفی کے ان کو اپنے باپ کی میراث پہنچ جائے گی. آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عبد الغفار صاحب سوال کیجیے گا. اچھا استاد محترم، میرا سوال یہ ہے، ذرا میں پی ایچ ڈی سول انجینئر ہوں بیسیکلی، لیکن آپ کو سن کے تھوڑا سا تنقیدی نظر جو ہے وہ ہو گئی ہے میری. تو بات یہ کرنی تھی کہ جو آپ نے کفارے والی روایات آپ نے بیان کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا آپ نے سینے کو چھونے کا ذکر فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نے چھوا تھا. ان روایات کی سند کتنی بھی مضبوط ہو لیکن درایتاً ان سے اللہ تعالیٰ کی تجسیم ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اگر دیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا ہاتھ دکھا سکتے تھے. میرا سوال ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تجسیم والی روایت قبول کرنے پر مجبور کیا؟ دوئم سر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ کا قدرے ہی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر آپ سے پوچھ لیا کہ حمدی صاحب آپ تو مجھے بہتر جانتے تھے لیکن آپ نے میری قدر نہیں کی جو میرا حق تھا کیونکہ آپ نے تجسیم والی روایت قبول فرما لی ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تھینک یو، السلام علیکم. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ان کو جواب دے دیں تاکہ وہ مطمئن. یہ رسالت مآب کا رویا ہے. وہ خواب میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان میں تجسیم کا، جسمانیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس میں چیزیں ممثل ہوتی ہیں، کسی حقیقی چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے تجسیم کا یا اس طرح کے کسی استدلال کا کیا سوال ہے؟ رویا ہے. خواب میں ایسا دیکھا. خواب میں آپ کو دسیوں لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسانی صورت میں دیکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے، وہ اصل میں تمثیل ہے. یعنی انسان جب خواب میں کسی چیز کا تصور اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو ایسے ہی دیکھتا ہے. ماں کو دیکھتے ہیں، ہم باپ کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی حقیقی ماں باپ نہیں ہوتے. جب آپ کہتے ہیں میں نے اپنی اماں کو خواب میں دیکھا تو ذرا اماں سے پوچھ کے دیکھیے، آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا. وہ اصل میں ممثل کر کے آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں یہ بحث پیدا کرنا کہ اس میں جسم ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ تو پھر خواب کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں یہی تصور قائم کر لیجیے. جی بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. جناب افتخار گل صاحب، دوسرا ان کا وہ کہہ رہی کہ سوال وہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو وہ تو مطلب ہم یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے تجسیم کی نہیں ہے، خوابی کی بات کی ہے. خواب میں تجسیم کا کیا سوال ہے؟ خواب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں ہم. خواب میں تو آپ دیکھیں
کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ نے موٹی گائیں دیکھی جن کو پتلی گائیں کھا رہی تھی. کیا چیز ہے یہ؟ یعنی اس میں کوئی گائیں کھا رہی تھی. جی واضح. آگے بڑھاتے ہیں. امیر محمد خان سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، یہ مورگا کی جو حدیث ہے اس کے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ راوی ایک جملہ بیان کرتے ہیں تو تفصیل نہیں ہوتی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دار کی مسجد تھی اور صرف عورتوں کے لیے تھی، تو یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. اور اگر مؤذن اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرتا ہے تو مؤذن کی آواز صرف عورت کی آواز تو یہ ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے اذان کے لیے. تو وہ مؤذن اگر وہاں اذان دے کے دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں، جس طرح اپنے ایک حدیث میں بتایا کہ معاذ ابن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور اپنی دار کی مسجد میں جا کے پھر ادھر امامت کراتے تھے، تو یہ ذرا بیان کریں. اتنے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کیا اللہ اللہ کے رسول نے کسی چیز کا پابند کیا ہے یا کسی چیز کی صراحت کی ہے کہ ہم اپنے تکلفات کریں؟ بس معاملے کو جیسے سادگی سے بیان ہوا ہے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اسے مانیں تو آپ اس طرح کی چیزیں فرض کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. ایک روایت ہے، واقعہ بیان ہی ہوا ہے، اس واقعے کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح باقی اہل علم نے دیکھا ہے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے نزدیک جس طریقے سے اس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیکھا ہے وہی دیکھنے کا صحیح طریقہ ہے. جی واضح ہے. تو محمد قاسم سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، اکثر کہا جاتا ہے کہ اسکول کی تعلیم کا اصل زندگی سے تعلق کم ہوتا ہے، اور جب آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی دنیا کو بدل رہی ہے تو 12 سال کی تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، اور اس نصاب کو بناتے وقت بنیادی مقصد کیا رکھنا چاہیے؟ جزاک اللہ. 12 سال کی تعلیم کے بارے میں ایک تو بنیادی بات جو میں نے ہمیشہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وسیع بنیاد ہونا چاہیے، براڈ بیس. یعنی کسی انسان نے کیا بننا ہے اس کا فیصلہ وہ اس کے بعد کرے، اس سے پہلے یہ فیصلہ اس پر ٹھونس نہیں دینا چاہیے. وہ کرنا چاہتا ہے تعلیم چھوڑ کے جو راستہ چاہے اختیار کر لے، لیکن اگر ہم تعلیم کا کوئی عمومی نظام بنائیں گے تو اس میں 12 سال کی تعلیم براڈ بیس، وسیع بنیاد رہنی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے یہ آدمی کو ڈاکٹر بنانا شروع کر دیا یا اس کو آپ نے انجینئر بنانا شروع کر دیا یا دین کا عالم بنانا شروع کر دیا. تو 12 سال کی تعلیم انسان کے لیے اگر اس کو آگے بڑھنا ہے تو وسیع بنیادوں پر دی جانی چاہیے. ایک یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ تعلیم کیا ہونی چاہیے، تو یہ تعلیم اصل میں وہ ہونی چاہیے جس میں انسان علم میں، فن میں، ہنر میں داخل ہونے کی تیاری کرتا ہے. تو تیاری کی چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو زبانیں سیکھنی ہیں. کون سی زبانیں سیکھنی ہیں؟ تو یہ تیاری کی چیز ہے. اسی طرح ریاضی سیکھنی ہے، یہ بھی ایک طرح سے سائنس کی زبان ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی آگے آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، اس کے لیے تیاری کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں. اس عمر میں بہت سے ہنر انسان کو سیکھنا ہوتے ہیں، وہ اسی زمانے میں سیکھے جاتے ہیں. مثلا آپ نے تجوید سیکھنی ہے. تجوید کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کا عرب لہجہ. تو یہ بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے سیکھنا، اسی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے. تو ہنر کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو زیادہ دلچسپی لوگوں کو ہنرمند بنانے سے نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہنر کے لیے ہی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد کاروبار کے لیے پیدا کرتے ہیں. خالص علم، خالص ادب، یہ تو 8-10% لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. تو ان کا لحاظ کر کے تعلیمی نظام بنانا چاہیے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کے سوا جو عام طور پر بڑا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے بچوں پر، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ واضح ہے. نظام تعلیم پیغام صاحب کا مضمون بھی ہے مقامات میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. محمد ہارون خان سوال کیجیے گا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم استاد صاحب تصوف پر آپ کی جو تنقید ہے اس کی سائنسی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کو بنیاد بنا کر آپ نے جو تنقید کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے لیے تو قرآن یونیورسل اسٹینڈرڈ نہیں ہے جب اس کے سائنس یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں موجودہ دور میں تصوف اسلام سے زیادہ سائنسی اور عقلی ثابت ہو رہا ہے. جی، تصوف پہ قرآن کے علاوہ کیا تنقید ہے؟ اگر قرآن نہ ہو تو پھر تو تصوف کو رد کرنا ناممکن ہے. میں نے جو تنقید کی ہے وہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا. اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کی ہدایت ہے. کسی کو تصوف اچھا لگتا ہے تو جائے اس کو اختیار کر لے. اس دنیا میں بہت سے لوگ الہات کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں صدیوں تک لوگوں نے شرک کو مذہب بنائے رکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کا پیوند اسلام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا. یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شرک کو اور اسلام کو اکٹھا کر دیں، الہات کو اور اسلام کو ایک جگہ جمع کر دیں. اسی طرح تصوف کو اسلام کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. میرا وہ مضمون میری کتاب برہان میں ہے، اس کو آپ پڑھیے. اس میں تصوف پر کوئی تنقید نہیں کی گئی، صرف دونوں کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا ہے کہ اسلام یہ ہے اور اس کے مقابل میں تصوف یہ ہے. میری تنقید یہ ہے. رہ گئی یہ بات کہ آپ یا کوئی اور آدمی تصوف کو زیادہ قابل اعتنا سمجھتا ہے، قابل قبول سمجھتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. وہ اگر اس حیثیت سے مجھ سے بات کرے گا کہ میں اس چیز کو اختیار کرنے جا رہا ہوں، اس کو اختیار کروں یا نہ کروں، اس وقت میں اس پہ تنقید کروں گا. جی، واضح. منصور صاحب سوال کیجیے گا. منصور. غامدی صاحب، میرا سوال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سے منسوب ایک قول سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں سوال یہ ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو باقی صحابہ نے کیوں کی؟ تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ باقی صحابہ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی صحابہ نے کر لی، سیدنا حسین نے کیوں نہیں کی، اس کا جواب بھی سیدنا حسین ہی دے سکتے ہیں. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال کیا تھی اور اس میں یہ مختلف آراء اگر سامنے آئیں تو کیوں آئیں. صحابہ کرام نے بالاجماع کم و بیش 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کی، اگر بیعت کر لی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ نظم قائم ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں اب بار بار مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اس سال کو عام الجماع کہا گیا، جس میں سیدنا امیر معاویہ کی بیعت ہو گئی تھی. یعنی گویا مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، ان کے ہاں کوئی خانہ جنگی کی صورتحال نہیں ہے. جس طرح کا افتراق پیدا ہو گیا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو ترجیح دی. تو حالات کے لحاظ سے، یعنی سیاسی حالات کے لحاظ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے. سیدنا حسین نے نہیں کی، ان کا حق تھا. کسی بھی آدمی کا حق ہے کہ وہ کسی حکومت کو تسلیم کرنے یا قبول کرنے سے انکار کر دے. یہ حق آج بھی حاصل ہے، یہ حق اس زمانے میں بھی حاصل تھا. ان کا استدلال بھی بالکل واضح ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ سیدنا امیر معاویہ کی وفات تک تھا، اس کے بعد معاملات آگے نہیں جانے چاہیے تھے. چنانچہ انہوں نے اس کو اپنا حق سمجھا اور اس کے لیے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یہ حق حاصل ہے ان کو، اس پر کسی تنقید کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کا موقف بیان کر دینا چاہیے. جی، آخری سوال ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا. مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. سنت کی ویریفیکیشن کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں سوالوں کے جواب میں کہ اس کے لیے کسی کتاب حدیث کی مراجعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمان معاشرے میں مشرق و مغرب میں سنت آپ کو عملی طور پر نظر آئے گی اور کسی جگہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا. اگر ایک شخص سنت کی ویریفیکیشن کے لیے مسلمان معاشرے میں لوگوں کے عمل کو دیکھتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو داڑھی کو بطور سنت اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر داڑھی کو بطور سنت دین مان کر اختیار کر لیتا ہے
تو کیا یہ ویریفیکیشن درست قرار پا جائے گی؟ شکریہ۔ میں نے جو پوری بات بیان کی ہے وہ پہلے سن بھی لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں۔ میری کتاب میزان میں ایک باب ہے، اس کا عنوان ہے سنت کی تعین کے اصول۔ یہ 7 اصول ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، 7 کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا اطلاق ہوگا۔ تو اگر آپ کسی ایک کو لے کے سنت متعین کریں گے تو آپ غلطی کریں گے۔ وہ 7 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس سے ہی سنت متعین ہوتی ہے۔ اور میں نے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ 7 اصول کیا ہیں، کیوں مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر اعتراضات سیریز میں ان میں سے ایک کو لے کر کئی گھنٹے اس پر گفتگو کی، اس کے دلائل بیان کیے، تو اس لیے میری پوری بات کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاق کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ اطلاق کریں گے تو مجھے نہیں معلوم کس کس چیز کو سنت بنا دیں گے۔ ٹھیک، بالکل واضح ہے جی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت۔